بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاڑی کوئی 10 کوس چلی ہوگی کہ ایک خاتون نے شور مچا دیا کہ اس کی شلوار کے پائنچے میں سانپ گھس گیا ہے۔ خاتون مستقل چیخیں مار رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے سانپ کاٹ کھائے گا۔ سانپ اگر تھا تو نہ کاٹ رہا تھا اور نہ ہی خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا۔ عورت ذات تھی، مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا۔ آخرکار بس روکی گئی اور خواتین کے حوصلے اور ہمت سے سانپ والی خاتون کو سڑک پر اتارا گیا۔ وہ بددستور چیخ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے دیہاتی لباس میں ایک جوان آدمی کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا بکسا تھا۔ وہ بھی اس تماشے کو دیکھنے والوں میں شریک ہو گیا۔ سانپ والی خاتون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چھری سے شلوار کے اوپر وار شروع کر دیے۔ سانپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں، اس لیے وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ بہرحال جب وار شدت اختیار کر گئے تو سانپ نے شلوار کے پائنچے سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا کوبرا سانپ تھا جس کا ڈسا ہوا شخص پانی نہیں مانگتا۔ اس طرح کا سانپ اگر ہاتھی کو کاٹ لے تو وہ چند منٹ میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ سانپ کی ہیبت سے سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے۔ سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ سانپ کو کیسے مارا جائے، اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ کدھر کا رخ کرتا ہے۔ خوفناک آنکھوں والے سانپ نے پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ دیہاتی نوجوان جس نے بکسا پکڑا ہوا تھا تو سانپ سے کافی دور تھا اور بظاہر اس صورتحال سے محفوظ تھا۔ بس کے ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک ایسا دم ہے کہ سانپ اندھا ہو جائے گا، پھر اس کو آرام سے مار سکیں گے۔ مسافر نے، جو سانپ سے 20 فٹ کے فاصلے پر تھا، دم کرنا شروع کیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سانپ نے اس زور کی پھنکار ماری کہ دم کرنے والا مسافر، جو خاصا دور تھا، دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ سانپ کی پھنکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ دم کرنا بھول گیا اور بھاگ کر بس میں بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ دم بخود تھے کہ سانپ کیا کرتا ہے۔ جس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی اسے سانپ نے قطعاً کوئی گزند نہ پہنچائی۔ وہ پتھر پر بیٹھی ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر سانپ کو ایک طرف لے جایا جائے۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ بس اوپر سے گزار دی جائے۔ یہ سب باتیں جاری تھیں کہ سانپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والے دیہاتی جوان کی جانب سے رکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ نوجوان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب سانپ اتنا قریب تھا کہ نوجوان بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ دیہاتی جوان کا رنگ زرد تھا اور ہوش اڑے ہوئے۔ اسے یہ خیال تھا کہ سانپ نے اسے اب کاٹا۔ نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ اس تڑپتے ہوئے شکار کو چھوڑ کر سانپ ایک طرف کو چل نکلا اور ایسا غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ آن کی آن میں نوجوان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہ کون تھا اور اس کی نعش کو کہاں پہنچایا جائے، اس کے لیے تھوڑی سی معلومات ضروری تھی۔ پرائے سامان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا، مگر نوجوان کے جسم پر کوئی ایسی قابل شناخت شے نہ تھی جس سے پتہ چلے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجبوراً اس کا بکسا کھولا گیا تاکہ اس میں سے اس کا اتا پتہ معلوم کیا جائے۔ جب بکسا کھولا تو لوگوں کے مارے حیرت اور خوف کی چیخیں نکل گئیں۔ بکسے میں کہنی تک کٹے ہوئے 2 بازو یا ہاتھ موجود تھے۔ بازو میں پھنسی ہوئی سونے کی 8 چوڑیاں تھیں۔ ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ نوجوان نے کہیں ڈاکہ مارا یا واردات کی، مگر بازوؤں میں سے چوڑیاں اتر نہ سکیں تو مجبوراً کہنی تک بازو کاٹ کر بکسے میں رکھ لیے کہ اب آرام سے چوڑیاں اتاروں گا اور بازوؤں کو کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا۔ نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی۔ پتہ چلا کہ ابھی ابھی واردات ہوئی ہے اور کسی نے سونے اور دیگر اشیاء کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کاٹ لیے۔ وہاں موجود مسافر اللہ اکبر پکارنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔